ثنائے مبارک اگر نظم کی شکل میں ہو تو ہم نعت کہتے ہیں، اور اگر نثر کی صورت میں ہو تو اس کو سیرت کہتے ہیں، اور اس کو قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید اول کا انتہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک اور آپ کے محامد پاک اور خصائص کبریٰ کی ایک ایسی حسین اور ایک ایسا حسین گلدستہ ہے کہ جس گلدستے میں حضور کے فضائل جس تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیے گئے، کسی اب اور کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف اس اہتمام سے کیوں کریں، اور اس کی باعث کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل حافظ و قاری سید شاہ علی اللہ بشیر کوہ صاحب نے رفعت ذکر مصطفیٰ کے عنوان پر بہت سیر حاصل اپنے خطاب سے آپ کو مالا مال کر رہے تھے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے ذکر شریف کو بلند کیا، اور رفعنا لک ذکر کی تفسیر میں بتا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر بلند کیا۔ کتنا بلند کیا، کہاں کہاں بلند کیا، کیوں بلند کیا، یہ بتانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ انسان کے بس سے باہر۔ اور اگر میں کہوں صرف اللہ نے اپنے محبوب کے جلووں کو دکھانے کے لیے، اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت دکھانے کے لیے، اللہ نے اپنے محبوب کے مقام اور مرتبے کو بتانے کے لیے، اللہ نے اپنے محبوب کی وہ شان رسالت اور عظمت رسالت کا بیان بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا وہ انتخاب فرمایا۔ جو عربی جانتے ہیں، جو عربی سے واقف ہیں، یا پھر انہوں نے علماء کی صحبت میں رہے، وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر نام تو صرف 4 جگہ لیا، نام لے کر بھی آپ کو پکارا نہیں، اس وجہ سے کہ مخاطب خود سامنے ہے۔ محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ حضرت موسیٰ کو پکارا یا موسیٰ، حضرت ابراہیم کو پکارا قد صدقت الرؤیا، یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے خواب سچا دکھایا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یا آدم، اے آدم، آدم کا نام لے کر پکارا یا آدم، موسیٰ کا نام لے کر پکارا یا موسیٰ، حضرت عیسیٰ کا نام لے کر پکارا یا عیسیٰ ابن مریم، پھر حضرت موسیٰ کو نام لے کر پکارا، ہر نبی کا نام لے کر پکارا۔ لیکن جب بات آتی ہے محبوبیت کی، ان کے محبوب کی بات آتی ہے تو قرآن مجید میں یا محمد کہہ کر کہیں بھی نہیں پکارا۔ کتنے حفاظ یہاں موجود ہیں، کتنے تلاوت شب و روز کرتے ہیں، پورے قرآن میں اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ نے اپنے حبیب کا نام لے کر کبھی نہیں پکارا، مخاطب نہیں فرمایا، اس وجہ سے کہ سرکار کا مرتبہ اللہ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور نام، اب آپ بولیں گے نام آیا ہے تو بڑی شان کے ساتھ آیا، آپ کی صفت کے ساتھ آیا، آپ کے کمال کے ساتھ آیا، کہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، منصب رسالت کے ساتھ اور منصب نبوت کے ساتھ اللہ نے آپ کے نام کو لیا تو وہ بھی عظمت اور شان ٹپکتی ہے۔ وما محمد الا رسول، ارے میرے حبیب کوئی نہیں مگر اللہ کے رسول ہیں، ایک ایسی شان اور عظمت کے ساتھ استعمال کیا۔ وہاں سب کا نام لے کر پکارا، اور جب اپنے حبیب کی بات آئی تو لہجہ بدل گیا، خطاب کا انداز بدل گیا۔ قرآن کریم اب ایک ایک لفظ کے ساتھ بھی اپنی حکمت اور اپنی شان بلاغت کے ساتھ صبح قیامت تک رہے گا۔
پڑھنے والا پڑھ رہا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں نام لے کر بھی نہیں پکارا، پکارا تو آپ کے لقب کے ساتھ پکارا، آپ کے منصب کے ساتھ پکارا۔ مفکر اسلام زین الفقہا حضرت العلامہ مفتی خلیل احمد صاحب دامت برکاتہ شیخ الجامع جامع نظامیہ باوجود گناہ مصروفیتوں کے ہمارے ہاں تشریف لا چکے ہیں۔ میں نعرہ تکبیر کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہیں نام لے کر نہیں پکارا، پکارا تو آپ کے مبارک لقب کے ساتھ پکارا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی۔ اور صحابہ کرام سے لے کے آج تک تمام علماء حق، اولیاء اللہ، مفسرین، محدثین، فقہا، مجتہدین، یہ سبوں نے حضور کے مرتبے کو، حضور کے مقام کو ایسا بتایا دنیا کو آداب رسالت، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور کی محبوبیت کا یہ عالم ہے۔ سورہ حجرات کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا ادب دنیا انسانیت کو بتاتے ہیں کہ کہیں تم آپس میں جیسے گفتگو کرتے ہو تو جب میرے حبیب سے کرو تو ان کے شان کے ساتھ کرو۔ اے ایمان والوں کو خطاب ہوا، جب میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ تو اے ایمان والوں اپنی آوازوں کو ان کی آواز پر بلند مت کرو، ورنہ تمہارے اعمال حق ہو جائیں گے اور تم کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پاک پر باہر آ کر بدوی لوگ، اعرابی لوگ یا محمدہ کہہ کر پکارے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ کسی کا دل نہیں دکھاتے، اگرچہ ہزاروں تکلیفوں کو برداشت کر لیتے تھے، یہ آپ کی شان رحمت للعالمین ہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کب گوارا ہوتا تھا اپنے حبیب کی شان میں ذرا سی گستاخی بھی اگر کوئی کر لیتا تو اللہ تعالیٰ فوراً قرآن مجید میں آیات کی شکل میں اس انسانیت کو آگاہ کر دیتے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم اپنی میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ تو آواز کو بلند مت کرو۔ وہ آواز صحابہ کرام سے خطاب تھا، وہ آواز محمود تھی۔ اے ایمان والو، تمہارے اعمال ہم حق کر لیں گے، ضائع کر دیں گے۔ صرف آواز کے اونچے ہونے پر اعمال کا ضائع ہونے کی تنبیہ دی جا رہی ہے۔ تو بھائی، دوست اور بزرگوں، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں جہاں ہر طرف کچھ بیرونی، کچھ خارجی مسائل اور چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، شان رسالت میں نعوذ باللہ گستاخی کرنا یا گستاخوں کے باتوں کو اپنی تائید میں لینا، ایسے میں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ علماء حق، علماء ربانیین کے صحبتوں میں رہیں، اولیاء اللہ کی صحبتیں رہیں کہ جو سرکار کا ادب سکھائیں گے، سرکار کے مجلس کے آداب، ذکر شریف کے آداب۔ جیسا کہ مفسرین نے فرمایا، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں سکھایا، ہمیں پہلے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے جو ہماری ایمان بلکہ جانی ایمان ہے، جب صحابہ اور ہمارے بزرگوں کو ہم نے دیکھا تھا کہ سرکار کے اس عنوان پر بات زیادہ بولتے اس وجہ سے نہیں تھے کہ یہ انسانی ضرورت تھی، ایمان کا تقاضا تھا، علم میں ترقی کرتے تھے۔ باجی جامع نظامیہ ایسے علوم کی آپ کے پاس تصانیف ہے کہ ہم اس کو اٹھا کر اپنے گھروں میں رکھیں، اس کا مطالعہ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، یا پھر اس مکتب روحانی کے علماء جس میں میں سمجھتا ہوں کہ فخر جامع نظامیہ کی شکل میں بھی ہمارے اس محفل میں نگران محفل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی، آپ کی متانت اور آپ کی بردباری اور آپ کی میدان کو اللہ عالم اسلام پر جاری و ساری فرمائے، اور حضرت کے ذات بابرکات کو ہم تمام پر عالم اسلام
حضرت اپنا مبارک وقت بھی ہم کو عنایت فرمائے ہیں. اگر حضرت کی اجازت ہے تو ایک نعت شریف پڑھنے کے لیے میں میرے برادر جناب توفیق الدین ابواللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ نعت شریف کے چند اشعار پیش کرنے کی اجازت حاصل کریں اور اس مقدس کام کے لیے ہم یہاں جمائیں پھر اس کا فریضہ ادا کریں. ہر طرف انوار کی برسات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے. ہر طرف انوار کی برسات ہے، ہر طرف انوار کی برسات ہے. محفل سرکار کی کیا بات ہے، محفل سرکار کی کیا بات ہے. رات جو گزری نبی کے ذکر میں، رات جو گزری نبی کے ذکر میں، دن سے بہتر یہ ہماری رات ہے، دن سے بہتر یہ ہماری رات ہے. کیوں میں مانگوں جب میرے کشکول میں، کیوں میں مانگوں جب میرے کشکول میں، نقش نالے پاک کی خیرات ہے، نقش نالے پاک کی خیرات ہے. کیا بات ہے، ہر طرف انوار کی برسات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے. کیوں پریشان ہوں میں عقبا کے لیے، کیوں پریشان ہوں میں عقبا کے لیے. شافع روز جزا وہ ذات ہے، شافع روز جزا وہ ذات ہے. کیا ذات ہے، شافع روز جزا وہ ذات ہے. آمد سرکار کی کیا بات ہے. وادی کون و مکان کے ذکر سے، وادی کون و مکان کے ذکر سے، وجد میں ساری یہ کائنات ہے، وجد میں ساری یہ کائنات ہے. کیا بات ہے، ہر طرف انوار کی برسات ہے، محفل سرکار کی کیا بات ہے. اصل نعت شعر سمجھ فرمائیں. یوں تو گنبد ہے جہاں میں ہر جگہ، یوں تو گنبد ہے جہاں میں ہر جگہ، یوں تو گنبد ہے جہاں میں ہر جگہ. گنبد خضرا تیری کیا بات ہے، گنبد خضرا تیری کیا بات ہے. کیا بات ہے، ہر طرف انوار کی برسات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے. نوشے بز میں جنا کے
دنیا کی سب بارات ہے. آخر شعر سماعت فرمائیں. کس طرح لکھوں میں مدحت آپ کی، کس طرح لکھوں میں مدحت آپ کی، جب مداح خود خدا کی ذات ہے، جب مداح خود خدا کی ذات ہے. کیا ذات ہے، ہر طرف انوار کی برسات ہے. محفل سرکار کی کیا بات ہے. وقت کا شعر سمجھ. کس قدر ریحان خوش قسمت ہے تو، کس قدر ریحان خوش قسمت ہے تو، تیری بخشش کا وسیلہ نعت ہے، تیری بخشش کا وسیلہ نعت ہے. کیا نعت ہے، تیری بخشش کا وسیلہ نعت ہے. آمد سرکار کی کیا بات ہے. دادا پیر حضرت مفتی سے دکت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں اپنی مبارک کتاب میں، جو مسلمان آپ کے ہیں امتی، جو مسلمان آپ کے ہیں امتی، ان پہ واجب ہے تولد کی خوشی، ان پہ واجب ہے تولد کی خوشی. حضرت کا نام نامی دکن پر، بلکہ اس دکن سے اس نور حدیث شریف کی شکل میں ساری دنیا میں پہنچی، جن کو دنیا آج فخر سے کہتی ہے. مجھے بہت یاد ہے جب دہلی حاضری ہوتی حضرت مولانا شاہ ابو الحسن زید فاروقی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو حضرت فرماتے تھے کہ تم خوش نصیب ہو. میں ترستا تھا حضرت مولانا ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ اور محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے لیے. مجھے موقع نہیں ملا. حیدرآباد کے لیے بڑا فخر تھا کہ تم نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے. تو جو خود جامع ازہر کے فارغ اور جن کی علمیت خانواد مرزا مظہر جانے جانا ہمارا نقشبندی سلسلہ حضرت غلام علی شاہ صاحب تک پہنچتا ہے. کئی 8 دن 10 دن رہنے کا اتفاق ہوتا. حضرت فرماتے تھے کہ جن کے دیکھنے کو لوگ فخر سمجھتے تھے وہ بزرگوں کی یہ سرزمین ہے، یہ وہ بزرگوں کی سرزمین ہے، اور ان کا عمل ہمارے لیے لائق نہ صرف تقلید ہے بلکہ تبلیغ اور ترویج بھی ہے. ہم اپنے بزرگوں کو دیکھا کرتے تھے. حضرت محدث دکن علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آپ کے ہیں امتی، ان پہ واجب ہے تولد کی خوشی. تو سرکار کی میلاد پاک کا منانا، یہ سرکار کے ان احسانات کو جو اللہ نے ہم سرکار کے صدقے میں ہم کو دیے ہیں، اس کے اعتراف تو دور کی بات کر بھی کیا سکتے ہیں، اپنی غلامی کا، نسبت غلامی کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہم کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ کے اس احسان سے بڑھ کر کوئی احسان نہیں. میں قاری سید عبداللہ بشیر الرحمن کے نام قرأت شریف میں کچھ نشان پیش کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ مبارک کتاب کی تصویرائی بدست حضرت العلامہ سیدی و مولائی فقیر اسلام زین الفقہا خلیل احمد صاحب جگلا دامت برکاتہ کی مبارک
کیسی ہے سیر لاغا جو تھا رہا ہوا آیا، کیسی ہے سیر لاغا جو تھا رہا ہوا آیا، تمہیں عذاب سے پوچھے کیسا یہ آج سمجھ ہے، کیسا یہ آج سمجھ ہے، فطرت مصطفیٰ پر عرش کی آغاز سے آخر تک پورا ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے آخر تک پورا ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، فطرت مصطفیٰ انکار شان مصطفیٰ گٹھی میں تیری میں پڑا، انکار شان مصطفیٰ گٹھی میں تیری میں پڑا، نجلی تیرا ٹھکانا کیا، تو کٹی پتنگ ہے، تو کٹی پتنگ ہے، عرش کی عرش کی وأحسن منك لم ترخت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كما خلقت كما تشاء. حضرت حافظ قاری سید شاہ خلیل اللہ بشیر عمیر صاحب نے الحمدللہ محض اللہ کا فضل اور اس کے حبیب کے کرم سے اب تک انہوں نے 7 کتابیں لکھی تھی چھوٹی بڑی، لیکن ایک کتاب ایسی جو اس زمانے کی ضرورت بنی ہے، ہر اسلام کے لیے علماء کرام نے جو چیلنجز آتے رہے اس کا جواب علم سے، عمل سے، تقریر سے، تحریر سے دیتے رہے. اب اس وقت چونکہ گستاخیاں ہر سو نظر آ رہی ہیں، ایسے میں انہوں نے بہت اہم عنوان پر 2 کام کیے ہیں کہ ایک تو 40 احادیث کو جمع کیا ہے، حدیث شریف کی فضیلت اور اس کے فضائل کے اللہ کے کرم سے وہ مستحق ہو جائیں گے، اللہ ایسا ہی کرے. اور دوسرے 40 احادیث ایسے جمع کی ہیں جو حضور کے فضائل پر مبنی ہیں، آپ کے محامد پاک پر ہیں، آپ کے خصائص کبریٰ پر ہیں، اور آپ کے وہ فضائل جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ ہی میں ملتی ہیں، سند کے ساتھ اور عربی اور اردو کے ترجمے اور مختصر سی تشریح کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں بڑی محنت سے، جستجو سے، لگن سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اب میں حضرت العلامہ سیدی و مولائی مفکر اسلام زین الفقہا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہ شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ امد اللہ حیات للاسلام والمسلمین ادباً التماس کرتا ہوں کہ اس مبارک کتاب کی رسم اجرا فرمائیں اور اپنے مبارک صدارتی کتاب سے ہم سب کو مالا مال. قبل اس کے کہ میں حافظ قاری سید شاہ خلیل اللہ بشیر اویسی سے گزارش کروں گا کہ وہ
کو خودکشی فرمائے. تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، اہل سنت. سے صدارتی کلمات اور آپ کے نصائح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اجمعین. بزرگان ملت، آج کی یہ محفل حضور پاک علیہ السلام کے میلاد مبارک سے نسبت لی ہوئی رکھی ہے. حضور پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ حدیث شریف ہے، یا آپ نے جو عمل فرمایا وہ حدیث شریف ہے، یا آپ کے سامنے کسی نے کچھ عمل کیا اور اس کو دیکھ کر آپ سکوت فرمائے وہ حدیث شریف ہے. یہ حدیث شریف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت ہیں حدیث شریف کے لیے. اگر کسی راوی میں وہ بہت ہی متقی کیوں ہو، بہت بڑا علامہ عالم کیوں ہو، اگر اس کے بارے میں ذرا بھی ان کو شبہ پیدا ہوگا تو حدیث نہیں ملے گی، انکار کرو. تو اتنی سخت شرائط کے بعد انہوں نے یہ کتاب اپنی اس کتاب میں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے چچا علیہ السلام کیا خواب نقل کر رہے ہیں اپنی کتاب یہ کہتے ہیں، میں نے خواب میں ابو لہب جب یہ خواب
ہر عید کے دن ان انگلیوں سے جو پانی نکلتا ہے اس کو چوس کر راحت مل پاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کہ خواب کی حقیقت کیا ہے۔ کوئی بھی کہے گا کہ خواب کی باتیں ہیں، خواب کی باتوں کا کیا ہے، لیکن یاد رکھو خواب کا ذکر قرآن مجید میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے خواب کا ذکر قرآن قرآن کو کس سے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ جو خواب کی باتیں بیان کرے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے خواب کا ذکر کر کے اس کی تصدیق بھی کر رہا، پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ بہترین خواب کی تعبیر دینے والے، پھر آپ سے خواب کرنے والوں کی تفصیل بھی بیان کرتا ہے کہ فلاں فلاں نے آپ سے اپنے خواب کی تفصیل تعبیر پوچھی اور آپ نے اس کی تعبیر کی۔ خواب کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، خواب کا ثبوت حدیث شریف سے، دونوں سے بھی خواب کا ثبوت۔ اگر خواب کا ثبوت نہیں ہوتا تو حضرت امام بخاری کی کتاب میں لکھا ہے، حضرت امام بخاری کا خواب کا ذکر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اہل سنت والجماعت کے پاس خواب بھی معتبر ہے، خواب کا بھی اعتبار ہے۔ اب اس کے بعد یہ پوچھا جاتا ہے کہ آخر ابولہب کو پیر کے دن یہ دو انگلیوں سے جو پانی نکل کر سکون پانی کی جو صورت تھی وہ یہ کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے بتلایا گیا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی جب ولادت کے بعد شہادت ہوئی تو ابولہب کی باقی سویبہ جھٹ پر خوشی میں آ کر خوشخبری نہیں ہوتی ہے ابو کہ مبارک ہو کہ آپ کے بھائی سے جو سویبہ کے یہ نہیں معلوم کہ پیدا ہونے والے نبی آخر زمان، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ پیدا ہونے والے شاہ سید الانبیاء، صرف بھائی کی نسبت سے خاندان کی نسبت سے خوشخبری دیا گیا۔ اور ابولہب کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، اور ابولہب کی صرف بھائی کی نسبت سے خوشی کا اظہار کر رہا، کہتا ہے کہ تو نے مجھے یہ جو خوشخبری سنائی ہے، اس خوشخبری سنانے پر اس مسرت میں تجھے میں آزاد کر دیا۔ یہ انگلیوں سے اشارہ کرتے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، امام بخاری یہی نقل کرتے ہیں کہ ابولہب نے حضور پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر جو خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، اس کا صلہ، اس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوزخ جیسے مقام میں راحت و سکون دے کر بدلا رہا۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ دوزخ کوئی آرام کی جگہ نہیں، دوزخ میں کسی آرام کا کوئی امکان ہی نہیں، اور جنت میں کوئی رنج و غم کا امکان نہیں۔ جنت میں راحت ہی راحت ہے اور دوزخ میں مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اور دوسری بات متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی، یہ بھی متفقہ عقیدہ ہے۔ لیکن امام بخاری یہ بتلا رہے ہیں یقیناً نجات تو ایمان کے بغیر نہیں ہے، نجات کے لیے ایمان لازم ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی میلاد پر خوشی ایک ایسی نعمت ہے کہ وہ کافر کو بھی دوزخ میں بھی پیدا کرتی ہے۔
کیا مومن کو ایمان اور عقیدت اور محبت امام بخاری یہ روایت یہی بتلانے کے لیے لائے اور وہ بتاتے ہیں۔ اور اس کے بعد علماء اس روایت پر بحث کرتے ہیں، بحث سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بات جیسا لوگ کہتے ہیں کہ ولادت ایک مرتبہ ہوئی، لیکن ایک مرتبہ ہوئی، یہ ہر سال خوشی کا کام ہے۔ جو لوگوں کے ذہن میں لوگوں کے خیالات کی بات آتی ہے اور لوگ ان کو بتایا جاتا ہے کہ ولادت پاک ایک مرتبہ ہوئی، یہ ہر سال خوشی کا کام ہے۔ علماء اس کا ابو لہب ہر سال خوشی کا اظہار نہیں کرتے، صرف ایک ہی مرتبہ خوشی کا اظہار کیا، اور وہ بھی نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں بلکہ بھائی کے فرزند کی حیثیت سے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی مرتبہ بتا دے کہ نہیں رو دیا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ایک مرتبہ بتا دے کہ رو دے سکتا تھا، نہیں، ہر پیر کو اس کا بدلا دیا تھا۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں، ارے رسالت یا رسول اللہ، ارے رسالت یا رسول اللہ۔ عمل ایک مرتبہ ہے، خوشی ایک مرتبہ ہے، لیکن اس کا بدلہ دائمی عطا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک مرتبہ خوشی پر یہ دائمی بدلہ ہے، تو پھر اس نعمت پر تو ہر دن خوشی منانا چاہیے، سال میں ایک مرتبہ نہیں، ہر دن خوشی منانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد علماء اس روایت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فائدہ دینا ہی ہے تو پیر کے دن کیوں منتخب ہے؟ ہفتے کے 7 دن ہیں، جمعے کو بھی دے سکتا تھا، ہفتے کو بھی دے سکتا تھا، اتوار کو بھی دے سکتا، اور دنوں میں دے سکتا تھا، لیکن کسی اور دن میں وہ بدلہ نہیں دے رہا ہے، صرف پیر کے دن ہی دے رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اہل سنت و جماعت کا جو مسلک ہے کہ دین کا بھی اعتبار ہوتا ہے، اس لیے اہل سنت دین کا اہتمام کرتا ہے۔ اگر دین کا اعتبار نہیں ہوتا، دین کا اعتبار اگر خدا کے پاس نہیں ہوتا تو کبھی جمعرات کو دیتا، کبھی جمعے کو دیتا، کبھی کچھ، لیکن نہیں، دن متعین ہے، پیر کا ہی دن ہے، اسی دن کا جاتا۔ پھر اس کے بعد یہ بحث کرتے ہیں علماء کہ سنو، ابو لہب کا جسم تالو سے تلوے تک پورا، آنکھ، ناک، ہاتھ، سب پورا جسم ہے، لیکن اس کے پورے اعضاء میں سے کوئی عضو اس کو فائدہ نہیں دے رہا، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، اس کے اعضاء میں سے کوئی عضو اس کو فائدہ نہیں دے رہا ہے، وہی عضو فائدہ دے رہا ہے جو خوشی میں استعمال کیا، خوشی میں جو انگلیوں کو استعمال کیا وہ انگلیاں فائدہ دے رہا، کوئی اور فائدہ نہیں دے رہا، اسی سے پانی نکل رہا ہے، اسی سے فائدہ ہو رہا ہے۔ پتہ چلا کہ حضور پاک علیہ السلام کی میلاد پاک پر خوشی میں جو چیز استعمال کی جائے گی وہ فائدہ دے گی، وہ خدا کے پاس مقبول ہوگی۔ چنانچہ واقعات میں بھی کثرت سے واقعات سنتے ہیں کہ دہلی کے محدثین کرام رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ صاحب کا خاندان، ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ ہمیشہ میلاد پاک کے موقع پر اہتمام کرتے، کھانا کھلاتے، جو بھی جیسا بھی ممکن ہوتا اہتمام کرتے۔ لیکن ایک سال ایسا آیا کہ ان کے پاس اہتمام کے لیے کوئی اسباب مہیا نہیں سکتا، بہت کوشش کیے لیکن کوئی اسباب بن نہیں سکتے۔ آخر میں انہوں نے مجبوری کی حالت کی چنے منگا کر چنوں پر فاتحہ دلائی اور اسی پر جو ہے اپنے میلاد پاک کی محفل کا افتتاح۔ اس کے بعد
بیان کرتے ہیں کہ خواب میں حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے اور حضور پاک علیہ السلام کے دست مبارک میں چلے اور حضور پاک علیہ السلام خوشی اور مسرت سے چنوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں دوسرے ہاتھ سے پہلے ہاتھ میں ڈال دیں. کیا بات تو بتایا گیا کہ ان کی محبت، عقیدت، وابستگی یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس قبول کہ حضور کے پاس، اللہ کے پاس اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ کون کتنا خرچ کر رہا ہے، کون کتنی دولت خرچ کر رہا ہے. دولت کا، ادب کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اعتبار عقیدت کا، محبت کا، عشق کا. اگر کوئی عقیدت اور محبت سے اس کی حیثیت کے مطابق تھوڑا بھی خرچ کر رہا ہے تو وہ اللہ کے پاس اور اللہ کے السلام کے پاس نہ ہو. تو اسی طرح میرے میلاد پاک پر خوشی اور مسرت کا اظہار یہ جو ہے اللہ کا بھی حکم ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے دین فطرت ہے اسلام. اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ خوشی کے موقع پہ روتے رہو، رونے کے موقع پہ ہنستے رہو. یہ اسلام کی تعلیم. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرو اور غم کے موقع پر غم کا اظہار کرو. یہی فطرت ہے، یہی اسلام کی تعلیم ہے. تو بتایا گیا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو کچھ دنوں تک مسلمانوں کے پاس کوئی لڑکا تولد نہیں تھا. تو کافروں کو دان دینے کا موقع ملا کہ ان کے پاس کوئی مرد لڑکا نہیں ہو رہا. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت. آپ کی جب ولادت ہوئی تو سارے مدینے کے مسلمان خوشی اور مسرت کا اظہار. کیوں؟ حالانکہ وہ بھی ایک امتی ہیں، وہ بھی ایک صحابی ہیں، لیکن وہاں بتلانا یہ مقصود تھا کہ کافروں کو جو تانا دینے کا موقع مل رہا تھا اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا اور ہم کو خوشی کا موقع عطا کر دیا. تو علماء کہتے ہیں کہ دیکھو ایک صحابی کی پیدائش پر، ایک بچے کی پیدائش پر سارے صحابہ خوشی منائے. حضور پاک علیہ السلام خوش ہوئے تو پھر حضور پاک علیہ السلام کی ولادت پر خوشی نہیں منانا تو یہ کون سا دین ہو سکتا ہے، یہ کون سا مذہب ہو سکتا ہے. تو اس لیے سمجھایا گیا کہ سنو حضور پاک علیہ السلام کی ولادت پاک پر خوشی منانا، مسرت کا اظہار کرنا صحابہ سے بھی ثابت ہے، تابعین سے بھی ثابت ہے، ائمہ سے بھی ثابت ہے، سبھی سے ثابت ہے. اب انہوں سوال یہ کرتے ہیں کہ ایسا کرتے تھے تم کیسا کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ سنو ایک ہے عبادت اور ایک ہے محبت. عبادت کا قرار بدل نہیں سکتا، شریعت کے پابند ہے. فجر کے 2 رکعت پڑھنا ہے تو 2 ہی پڑھیں گے، میں زیادہ محبت کرتا ہوں 4 پڑھتا ہوں نہیں پڑھ سکتا. آپ کو 2 ہی پڑھنا پڑے گا. مغرب سے 3 پڑھنا ہے 3 ہی پڑھنا پڑے گا، نہیں یہ 3 کیسا میں 4 پڑھتا ہوں نہیں پڑھ سکتا. تو عبادت کا قاعدہ مقرر ہے، وہاں نہ کمی ہو سکتی، نہ زیادتی ہو سکتی، نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی، نہ کوئی تردید ہو سکتی. لیکن جہاں محبت کا معاملہ ہے، محبت اسی قاعدے میں مقید. کیا بات ہے، محبت اسی قاعدے میں مقید. محبت لایا گیا تیرے کو جیسا سمجھ میں آتا محبت کا اظہار. تیری جیسی کیفیت ہے ویسی کیفیت سے اظہار.
وہ کیسا تو بتلایا جنگ احد میں حضور پاک علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے. تاریخ کی حدیث کی ساری کتابوں سے ثابت. اور جس وقت آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے وہاں حضرت ابوبکر صدیق ہیں, حضرت عمر فاروق ہیں, حضرت عثمان غنی ہیں, حضرت علی مرتضیٰ ہیں, حضرت سیدہ فاطمہ ہیں. یہ سب صحابہ ہیں, اہل بیت ہیں سب. اب اس کے بعد اس کی اطلاع حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت اویس قرنی صحابی نہیں ہیں لیکن تابعین میں افضل التابعین. حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم فرمایا کہ اویس سے ملنا, ان سے ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ امت کے لیے دعا کرنا. یہ مقام حضرت اویس. حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی کہ حضور پاک علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تو پتھر دیے اور اپنے ایک دانت کو توڑنا شروع. پھر خیال آیا کہ شاید ادھر کے دانت شہید نہ ہوئے ہوں, ادھر کے شہید ادھر کے. پھر خیال آیا کہ شاید اوپر کے شہید نہ نیچے کے ادھر کے شہید. اس طرح آپ نے اپنے تمام دندان مبارک کو شہید. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہاں کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ کیا اویس کو حضرت فاطمہ سے زیادہ محبت ہے, کیا اویس کو حضرت علی سے زیادہ محبت ہے, کیا اویس کو حضرت ابوبکر سے زیادہ محبت ہے. کیا بات ہے حضرت. کسی نے نہیں کہا کہ حضرت ابوبکر نے اپنی محبت اپنے انداز سے ادا کی, حضرت عمر نے اپنی محبت اپنے انداز سے ادا کی, حضرت عثمان نے اپنی محبت اپنے انداز سے, حضرت علی نے اپنی محبت اپنے انداز سے, حضرت فاطمہ نے اپنی محبت اپنے انداز سے, اور حضرت اویس نے اپنی محبت اپنے انداز سے. کیونکہ محبت کا کوئی فائدہ مقرر نہیں. اگر فائدہ مقرر ہوتا تو ہر ایک ہی طریقے پر محبت کا اظہار کرتا. جیسا عبادت میں ایک ہی طریقے پر عبادت کرتے ہیں, محبت میں ایک ہی فائدہ نہیں, ایک ہی طریقہ نہیں. تو اس لیے حکم دیا گیا کہ محبت تیرے دلی جذبات کا نام. محبت عقل کے تابع نہیں ہے, محبت دل کے تابع. عقل کے تابع ہو کے سوچتے سمجھتے کہ ہاں حقیقت نہیں, محبت اس کا نام ہے. ایک بلا تشبیہ علماء اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ محبت کہتے کس کو ہیں, کیسی ہوتی ہے. چند بچے کھیل رہے ہیں, اس میں ایک اچھا خوبصورت بچہ ہے, پاک صاف کپڑے ہے, اس کا جسم بھی اچھا ہے, اور ایک طرف اپنا بچہ ہے کالا ہے, میلا ہے, اس کے کپڑے گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں. اس سب کچھ ہونے کے بعد آپ وہ خوبصورت بچے کی طرف نہیں جاتے, اپنے تعلیم میلے بچے کی طرف. کیا بات ہے. کیوں نہیں جاتے ادھر؟ اس سے محبت نہیں ہے اس لیے نہیں جاتے, جس سے محبت ہے اس کی طرف. تو محبت اس کے کالے پن کو نہیں دیکھتے, محبت اس کے میل کو نہیں دیکھتے, محبت اس کے گرد و غبار کو نہیں دیکھتے. محبت دیکھ رہی ہے کہ یہ میرا ہے, اس لیے اس کو اٹھاتا ہے, گلے سے لگاتا ہے, چمٹاتا ہے, پیار کرتا ہے. اس کا نام محبت ہے. تو محبت کسی چیز کو نہیں دیکھتی, محبت کسی اور اعتبار کو نہیں مانتی. اس لیے حضور پاک علیہ السلام کا شاہ مبارک حب کا شیء یہ کسی سے محبت ہو جائے, کسی چیز سے محبت ہو جائے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے بارے میں کمزہ بہرا ہو جائے, اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں سن سکتا اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں دے سکتا, کیونکہ تیری محبت ایسی ہے کہ اپنے محبوب کو تو خوبیاں والا دیکھتا ہے, کمالات والا دیکھتا ہے. تو یہ عام فائدہ ہے. تو اس لیے جب جایا محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کے کمالات کو دیکھا جائے. محبت کا تقاضا یہ ہے
کہ آپ کے فضائل کو بیان کیا جائے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ذات پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر عالم میں آپ سے وابستگی رہے، وابستگی رہے کہ یہ چیز دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، ہمارا حق بھی آپ کے ساتھ فرمایا، ہمیں کی زندگی عطا فرمایا، زمین کے آسمان کی فضاؤں سے ہماری حفاظت کرنا، ہمارا آزاد کرنا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلى آله وصحبه وسلم حضرات، بات جب فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کی اتباع میں ایک میں اگر نقل کہوں تو نامکمل ہوگی، ہندوستان کا ہوں یا پھر عالمی معیار پر حضرت مولانا کی ذات محترم شخصیت اور آپ کی علمیت اور آپ کی سرداری، بلکہ اس کاروان کے آپ امیر ہیں اور ایسے امیر ہیں کہ آپ کی بات بھی، گفتگو بھی فتویٰ ہے، آپ کا ارشاد بھی، تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے علماء کے، ایسے علماء حقانیین کی ہم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارشادات کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کی یہ بات ہمارے لیے بہت کافی ہے کہ ہم میلاد پاک کے بارے میں جو شکوک و شبہات میں رہتے ہیں، ہمیں کوئی شک کی گنجائش کا ایک کونا بھی نہیں آنا چاہیے۔ جب بات علم کے استاد العلماء، علماء کے استاد سے جب ہم یہ بات سن رہے ہیں تو ہمیں یہ شک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا، اب ہمیں ایسے کوئی گفتگو، ایسی بحث میں پڑھنے کی بھی اب چندہ ضرورت باقی نہیں رہتی، جبکہ کہنے والے اپنے علم میں کمال پر ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ حضرت والا کی حیات مبارکہ کو تعدیر سلامت رکھے اور آپ کے فیضان کو عالم اسلام پر جاری اور ساری فرمائے، اور آپ کے فیضان کو ظاہری و باطنی اللہ تعالیٰ عالم اسلام پر تعدیر سلامت رکھے اور ہم کو بھی استفادے کا پورا موقع عطا فرمائے۔ حضرات، اس بارے میں 2-3 باتیں ہیں کہ اس کتاب کو حضرت نے آج رسمی اجرا فرمائی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پاک پر، محامد پاک پر اور آپ کے خصائص کبریٰ پر۔ اویس میاں نے 40 احادیث جمع کی ہیں، ہم نے اس کی 20 روپے قیمت رکھی ہے۔ اس سے پیسہ کمانا مقصد ہرگز نہیں، اس سے پہلے تو ہم رکھے بھی نہیں تھے، لیکن ہمارے احباب نے کہا کہ اس کو اسی کام میں پھر مزید صرف کر کے پھر دوسری چیز علمی انداز میں منظر عام پر آ سکتی ہے، تو آپ حضرات کے لیے اس کی قیمت 20 روپے رکھی گئی ہے، آپ جاتے وقت وہ لے سکتے ہیں۔ اور میں گزارش کروں گا ہمارے نگرانی محفل سے بھی، علماء کرام سے بھی، سادات علام سے بھی، اور آپ تمامی حضرات سے بھی، اور خواتین حضرات سے جو پردے میں ہیں، میری مائیں اور بہنیں، کہ آج ہمارے مخلصوں نے بلکہ اس کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی میں اس کھانے اور طعام کا اہتمام کیا ہے۔ آپ تمامی حضرات طعام حاضر سے محظوظ ہو کر جائیں اور تناول فرما کر جائیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ میں حضرت سے التماس کروں گا کہ اذان عشاء ہوگی، حضرت کی امامت میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کی افتتاح کریں گے۔ ایسے دور بھی، یہ تو دینی مصروفیت کی، شخصی دعوتوں میں بھی حضرت فاصلے کو بھی دور کر کے اخلاص کے ساتھ ان کی شفقت اور محبت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑا سرمایہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد حضرت اذان عشاء ہوگی، اس کے بعد 5 منٹ سنتوں کے پڑھنے کے لیے موقع دیا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جماعت عشاء ہوگی۔ صلاۃ و سلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
آئیے نیک کام ہوتا ہے، آئیے نیک کام ہوتا ہے، ذکر خیر الانام ہوتا ہے، ذکر خیر الانام ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی نیک مرام ہوتا ہے، آدمی نیک مرام ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں حضرت مولانا محمد عامر حسین حسان فاروقی صاحب مدد اللہ علی مدت کی ضرور نگران سنی دعوت اسلامی آندھرا پردیش کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور خیر مقدم کرتا ہوں، اور ہمارے 12 روزہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جن بزرگوں نے، جن علماء نے ان محافل کے آغاز پر ہماری محفلوں کو اپنے خدوم میمنت سے سرفراز کیا تھا، ان میں خطیب الاسلام حضرت مولانا الطاف حسین فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نور اللہ مرقدہ، مقدس اللہ سرہ، ہمارے ان بزم اور ادارے اور ان 12 روزہ محافل کی نہ صرف نگرانی فرمایا کرتے تھے بلکہ اپنی دعاؤں سے سرفراز فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے اور ان کے فیضان کو عالم اسلام پر جاری و ساری فرمائے۔ تو آئیے میں آج کے اس اجلاس سے آغاز کرنے کے لیے قاری اول سالمی قاری محمد معراج احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کی محفل کی قرأت کلام پاک سے آغاز کریں۔